بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج مرزائیوں کے چینل ایم ٹی اے پر مجھے کال کرنے کا اتفاق ہوا۔ ان کا ایک پروگرام چلتا ہے راہ خدا کے نام سے، تو جس کے اندر یہ لوگ سوالوں کے جوابات دیتے ہیں۔ تو سوال میرا یہ تھا، روحانی خزائن جلد نمبر 19 کے صفحہ نمبر 5 کا، جو کہ کشتی نو کا ایک رسالہ ہے۔ تو وہ سوال میں نے کیا کہ یہ بھی یاد رہے کہ قرآن شریف میں بلکہ تورات کے بعض صحیفوں میں بھی یہ خبر موجود ہے کہ مسیح موعود کے وقت طاعون پڑے گی، بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی انجیل میں یہ خبر دی ہے، اور ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیشین گوئیاں ٹل جائیں۔ تو یہ مرزا صاحب نے لکھا ہے، اور میں نے سوال کیا کہ بتائیں کہ یہ قرآن پاک کے اندر کس جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طاعون پڑے گا۔ حالانکہ قرآن پاک میں پورے قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں بھی یہ نہیں ملتا۔ اور ذرا یہ کال ایک دفعہ سن لیں، اور اس کا جواب کیا ملا ہے وہ بھی سن لیں، اور اس کے اوپر تبصرہ جو ہے میں بعد میں کرتا ہوں۔ لکھا ہے، یہ بھی یاد رہے کہ قرآن شریف میں بلکہ تورات کے بعض صحیفوں میں بھی یہ خبر موجود ہے کہ مسیح موعود کے وقت پڑے گی، بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی انجیل میں یہ خبر دی ہے، اور ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیشین گوئیاں ٹل جائیں۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ قرآن پورا پڑھ کے دیکھ لیں تو کہیں بھی یہ طاعون کا تذکرہ نہیں ملتا کہ مسیح موعود کے وقت طاعون پڑے گا۔ کہ مرزا صاحب نے یہ کہاں سے، قرآن کی کون سی آیت سے یہ جو ہے نا یہ لکھا ہے کہ مسیح موعود کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جو ہے وہ طاعون پڑے گا؟ ایک کوشچن ہے روحانی خزائن صاحب، میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، میں ہمارے پروگرام کا وقت اس وقت ختم ہو رہا ہے، 30 سیکنڈ باقی ہیں، اس لیے مختصر سا ایک جواب جتنا آپ نے یہ سوال کیا ہے یہ ہم عثمان صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں اس کا دے سکیں، اور اس کا جو جواب ہے وہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو تفصیل سے دیا جائے گا۔ عثمان صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی یہ ان کا جو ابو زیغم صاحب ہیں، عثمان صاحب وقت ہمارا تقریباً ختم ہو چکا ہے، لیکن اگر مختصر سے چونکہ ہم سوال سن چکے ہیں، جواب بھی اگر دے سکیں کہ مرزا صاحب نے جو طاعون کے بارے میں فرمایا حضرت صاحب نے کہ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، تو اس کا ذکر کہاں ملتا ہے؟ مختصر، وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے، اگلے پروگرام میں بھی لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو صرف ابتدائی جی میں عرض کرتا ہوں، یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ پہلے بھی قرآن کریم میں ایک پروگرام میں یہ بات آ چکی ہے کہ نہ صرف قرآن کریم کے اندر لفظ آیا ہوا ہے، اس کا طاعون کا ذکر آیا ہوا ہے، بلکہ احادیث میں بھی موجود ہے، اور ان ڈیٹیل دیا تھا۔ اب چونکہ پروگرام شارٹ ہے، قرآن کریم میں آیت آئی ہوئی ہے کہ جو وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ ٹھیک ہے، یہ صورت میں ان کو حوالہ لکھوا دیتا ہوں۔ جی ہماری آیت تو یہ ہے 83 اور سورہ نمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ، اور جب ان کی یعنی ان پہ قول ثابت ہو جائے گا، حجت تمام ہو جائے گی، أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، ہم زمین سے کیڑا نکالیں گے، تُكَلِّمُهُمْ، جو ان کو کاٹے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب پھر وقت آپ کا کام ہے، مولوی اس کا بعض ترجمہ کرتے ہیں، وہ ان سے باتیں کرے گا، کیونکہ ان کو ذرا وہ جنوں پر کہانیوں کا بہت شوق ہے۔ ٹائم اس وقت ختم ہو چکا ہے۔ جی تکلمہم کا مطلب ہے ان کو کاٹے گا، جی کاٹے گا۔ تو یہ اس کی حدیث میں بھی تشریح آئی ہوئی ہے کہ آخری زمانے میں یہ بیماری پھیلے گی جو ایک مخفی کیڑے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور پھوڑے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور اس کو طاعون کہتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ قریشی صاحب نہیں، یہ ہیں زیغم صاحب، ابو زیغم صاحب، یہ آپ کو سوال کا جواب اصولی طور پر قرآن کریم کی وہ آیت بتا دی گئی ہے، اس کے لیے آپ alislam.org میں جا کر، ہماری ویب سائٹ پہ جا کر اس بارے میں تحقیق کر سکتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب سے، ملفوظات سے، اور دیگر جو لٹریچر موجود ہے، آپ کو اس کی تفصیل مل جائے گی۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں مزید نئے سوالات لے کر، نئی باتیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ناظرین کرام اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ابھی آپ نے مربی کا جواب سنا کہ انہوں نے یہ قرآن کی آیت وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ،
اس آیت کا حوالہ دیا ہے، اور یہ آیت میرے سامنے کھلی ہے سورہ نمل کی، اور 82 آیت کا نمبر ہے، اور اس یہ تکلمہم سے یہ مراد لے رہے ہیں کہ وہ طاعون ہے، اس سے مراد استغفر اللہ۔ یہ مرزیوں نے یہ چیز سمجھ لیں کہ اپنے اوپر فرض کی ہوئی ہے کہ بس ہر جگہ ہم نے جھوٹ بولنا ہے، نہ دیکھنا ہے کہ یہ بات اللہ نے کی ہے، نہ یہ دیکھنا ہے کہ رسول نے کی ہے، بس اللہ پہ بھی جھوٹ باندھنا ہے جیسا کہ مرزا باندھتا تھا، اور اس کے رسول کے اوپر بھی جھوٹ باندھنا ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ سورج کو دیکھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سورج غروب ہو چکا ہے۔ یہ کلامہ یکلم تکلیم، یہ مادہ ہے کاف لام میم، اور یہ کلام کرنا اس کا معنی ہوتا ہے۔ اور تمام مفسرین نے، تمام جتنے جمی مفسرین، کسی ایک مفسر نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ جو دابۃ الارض نکلے گا زمین سے قیامت کی جو نشانی ہوگی وہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کاٹے گا۔ انہوں نے یہ اس کا معنی کاٹنا کیا ہے، حالانکہ یہ کاٹنا اس کا معنی ہے ہی نہیں، اور یہ واضح سا اس کا معنی نظر آ رہا ہے کہ وہ لوگوں سے کلام کرے گا۔ یہ دابۃ الارض کی ایک خاصیت ہوگی، یہ قیامت کے قرب میں یہ ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا، تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ اور عام جانور کاٹتے ہیں، جیسا کہ سانپ کاٹتا ہے، چوہا کاٹتا ہے، دیگر جانور ہیں جو کاٹتے ہیں، تو یہ پھر اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہی نہیں بنتی کہ وہ عام جانور بھی کاٹ رہے ہیں اور دابۃ الارض بھی کاٹے گا۔ تو یہ یقیناً نشانی تب ہی بنتا ہے کہ جب کوئی انوکھی بات ہو، کوئی محیر العقول کوئی چیز سامنے آئے، تو وہ جو ہے عقلوں کو حیرت میں ڈالنے والی چیز یہی ہے کہ وہ ایک ایسا جانور ہوگا کہ جو لوگوں سے کلام کرے گا۔ تو مربی یہاں آ کے آن لائن اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے کہ اس سے مراد جو ہے نا تو کلمہم سے کہ یہ ہے کہ لوگوں کو وہ کاٹے گا، اور یہ ان لوگوں کا حال ہے، اور یہ اپنے آپ کو جو ہے نا اسلام کے اندر داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ابھی سوال کا جواب تو انہوں نے دیا نہیں، پتہ نہیں یہ آگے کیا کیا کہتے ہیں۔ بہرحال اگلے پروگرام میں خود کوشش کروں گا کہ دوبارہ یہ کویشچن کروں، لیکن ابھی تک جو انہوں نے جواب دیا ہے یہ ایک آیت کو انہوں نے کوڈ کیا ہے، اور وہ جو آیت انہوں نے کوٹ کی ہے وہ بھی بالکل غلط، اور بالکل اس کا ترجمہ اور مفہوم انہوں نے غلط پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شر سے، ان لوگوں سے ہمیں بچائے، آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔